السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، آج ہم بات کریں گے اللہ کی نعمتوں کے بارے میں، ان نعمتوں کے بارے میں جو ہر پل ہمارے ساتھ ہے، لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو انہیں گن نہیں سکو گے۔ ہم صبح اٹھتے ہیں، سانس لیتے، آنکھیں کھلتی ہے، ہمارے پاس دیکھنے، سننے، چلنے کی طاقت ہوتی ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ یہ سب کس کی نعمت پر ہمیں ملا ہے؟ یہ سب تو اللہ کی رحمت ہے۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نہ جانے کتنی نعمتیں ہیں، نہ جانے کتنی نعمتیں ہیں جو اللہ نے بنا مانگے دی، اور ہم شکایتوں گنانے میں لگے ہیں۔ ایک دن اگر ہماری آنکھیں بند ہو جائے یا ہماری جیبھ بولنا چھوڑ دے، تب ہمیں احساس ہوگا کہ نعمتیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں ان کے لیے اللہ اور بڑھا دیتا ہے، یعنی جو انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ اس سے اور زیادہ نعمتیں دیتا ہے اسے، اور جو ناشکر ادا کرتا ہے، جو ناشکر بنتا ہے، اس سے نعمتیں چھین لی جاتی ہے۔ تو سوچو بھائیو، کیا ہم اپنے رب کے شکر گزار ہیں یا ہر وقت شکوہ کرتے ہیں؟ کبھی کبھی جب مشکلیں آتی ہیں ہم کہتے ہیں کیوں مجھے ہی آزمایا جا رہا ہے، لیکن یاد رکھو مصیبت بھی ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تکلیفوں سے پاک نہیں کرتا، بلکہ ہمیں ان کے ذریعے مضبوط بناتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، نشچت ہی کٹھنائی کے ساتھ آسانی ہے، یعنی جب ہم صبر کرتے ہیں تو ہر درد میں بھی ایک رحمت چھپی ہوتی ہے۔ اگر تم سانس لے پا رہے ہو تو یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ ہر وہ چیز جو تمہارے پاس ہے، تمہارا گھر، تمہارے ماتا پتا، تمہارے صحت، سب نعمت ہے۔ جو چیز تمہیں نہیں ملی شاید وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں تھی۔ نعمت کو اصلی حق تب ادا ہوتا ہے جب ہم دوسروں کے ساتھ اس کا حصہ بانٹتے ہیں۔ جب تم شکر ادا کرتے ہو تو تمہارا دل ہلکا اور چہرہ روشن ہو جاتا ہے۔ کبھی اکیلے بیٹھ کر سوچو، تمہارے پاس کتنا کچھ ہے جس کے لیے الحمدللہ کہنا چاہیے۔ ہر نعمت کا شکر ادا کرو، ورنہ وہ چھین بھی سکتی ہے۔ نعمت تب نعمت نہیں لگتی جب تک وہ چلی نہیں جاتی۔ کسی کا مسکرانا بھی تمہارے لیے نعمت ہو سکتا ہے اگر تم میں اسے محسوس کرنے کا دل ہے۔ نعمتوں کو گننا نہیں، انہیں محسوس کرنا سیکھو۔ شکر ادا کس طرح کیسے کرنا چاہیے میں بتاتا ہوں۔ شکر صرف زبان سے الحمدللہ کہنے سے کام نہیں ہے، بلکہ دل سے ماننے اور عمل سے جتانے کا نام جو ہے وہ شکر ہے۔ جب ہم دوسروں کی مدد کرتے، جب ہم دوسروں پر رحم کرتے، تب اللہ کی نعمتوں کا اصلی شکر ادا کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر تم اپنی نعمتوں کو بڑھانا چاہتے ہو، اگر تم اپنی نعمتوں کو بڑھانا چاہتے ہو تو دوسروں کو اس کی خوشبو بانٹو۔ اگر تم اپنی نعمتوں کو بڑھانا چاہتے ہو تو دوسروں کو اس کی خوشبو بانٹو۔ تو دوستو، آج سے ایک عادت ڈال لو، ہر صبح، ہر رات کم سے کم ایک بار الحمدللہ کہو، دل سے کہو، اور سوچو کہ تمہارے پاس کیا ہے، کیونکہ جس دن تم نے اپنی نعمتوں کو محسوس کر لیا، اس دن تمہارا دل بھی امن سے بھر جائے گا۔ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ دوستو، ہم ہر دن جاگتے، کھاتے، چلتے ہیں، بولتے ہیں، لیکن کتنی بار ہم نے الحمدللہ کہا؟ آپ کمنٹ میں ضرور بتانا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، لیکن اگر تم ناشکر بنو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ سوچو، اگر ہم شکر بھول جائیں تو کیا ہم واقعی اپنے رب کے وفادار بندے ہیں؟ ہم سوچتے ہیں نا کہ نعمت کا مطلب صرف پیسہ یا دولت ہے، لیکن اصلی نعمت وہ ہے جو ہمیں بنا مانگے ملی ہے، جیسے کہ ہماری آنکھیں جس سے ہم اپنے پیارے دیکھ سکتے ہیں، ہمارا دل جو ہر پل دھڑکتا ہے، ہمارا پریوار جو ہمارے ساتھ کھڑا رہتا ہے، ہماری روزی جو رب ہر دن ہمارے تک پہنچاتا ہے۔
نعمتیں وہ نہیں جو ہمیں چاہیے، نعمتیں وہ ہے جو ہمارے پاس ہے اور ہمیں آسان احساس بھی نہیں۔ کبھی کسی بیمار انسان کو دیکھو جو صرف ایک سانس کے لیے تڑپ رہا ہے، تب سمجھ میں آتا ہے کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ کبھی کسی اناتھ بچے کو دیکھو جو ماں باپ کی گود کو ترس رہا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کتنے انمول ہیں۔ اللہ ہمیں ہر حال میں آزماتا ہے تاکہ ہم قدر کرنا سیکھیں۔ جب تک نعمت پاس ہوتی ہے ہم اسے بھول جاتے ہیں، اور جب چلی جاتی ہے تو ہر دعا میں وہی مانگتے ہیں۔ پیغمبر ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی لوگ قدر نہیں کرتے، صحت اور فرصت کا وقت۔ یعنی جب انسان صحت مند ہوتا ہے، وقت اس کے پاس ہوتا ہے، تو اسے عبادت، نیک کام اور شکر میں لگانا چاہیے، کیونکہ جو وقت چلا گیا وہ کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ ہر سانس جو اندر آتی ہے نعمت ہے، جو باہر نکلتی ہے رحمت ہے۔ اگر تمہارے پاس سونے کی جگہ ہے، کھانا ہے اور سکون کی نیند ہے تو تم دنیا کے سب سے امیر انسان ہو۔ نعمتوں کو محسوس کرنا عبادت ہے اور ان کا شکر ادا کرنا جنت کا راستہ ہے۔ جب تم دوسروں کی نعمت دیکھ کر جلتے ہو تو اپنی نعمت بھول جاتے ہو۔ نعمتیں صرف گنی نہیں جاتی، جی جاتی ہے۔ کبھی کبھار اللہ ہمیں خالی ہاتھ اسی لیے کرتا ہے تاکہ ہم اس کی نعمتوں کو قدر کرنا سیکھیں۔ جس کے دل میں شکر نہیں، اس کے پاس کتنی بھی نعمت ہو وہ ہمیشہ غریب رہے گا۔ نعمت تب برکت بنتی ہے جب دل میں توبہ اور زبان پر الحمدللہ ہو۔ ہر حال میں اللہ کو یاد کرو، کیونکہ حال بدلنے دیر نہیں لگتی۔ نعمتیں چھیننے سے پہلے قدر کرنا سیکھو۔ اللہ نے ہمیں صرف شکر کے لیے نہیں کہا بلکہ شکر کے ساتھ ہیوملٹی بھی سکھائی ہے۔ جب ہم کسی کی مدد کرتے، کسی غریب کو کھانا دیتے یا کسی تکلیف کم کرتے تو وہ صرف انسانیت نہیں بلکہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ شکر کا اصلی مطلب ہے نعمتوں کو نیک کاموں میں استعمال کرنا۔ دوستو، زندگی میں چاہے کتنی بھی مشکل آ جائے، ایک بات کبھی مت بھولنا، تم اب بھی نعمتوں میں گھرے ہوئے ہو۔ اگر آج تم سن رہے ہو، دیکھ رہے ہو، سمجھ رہے ہو تو الحمدللہ کہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔